بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ذہن پر قابو پانے کا فن سیکھیے۔ لوگوں کو کبھی یہ مت دکھائیں کہ آپ کچھ نہ ملنے پر پریشان ہیں۔ کسی کے سامنے اپنی غلطیوں پر توجہ نہ دیں، بلکہ ان کو نظر انداز کریں تو دوسرے بھی ایسا ہی کریں گے۔ اگر کوئی آپ کا مذاق اڑاتا ہے تو پرسکون رہیں اور غصہ قابو میں رکھ کر ہلکا سا مسکرائیں، وہ بے وقوف نظر آئیں گے۔ اگر کوئی آپ سے محبت نہیں کرتا تو آپ دکھاوا کریں کہ آپ بھی اسے نہیں چاہتے، اس سے وہ بے چین ہو جائے گا۔ کسی بھی چیز کے بارے میں کبھی بھی دفاعی موقف اختیار نہ کریں، بس ایسا انداز اختیار کریں جیسے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ناظرین، روز صبح نہانے سے صحت ہمیشہ اچھی رہتی ہے۔ زیادہ میٹھا استعمال کرنے سے ذہن کمزور ہوتا ہے۔ جو انسان بادام کا استعمال زیادہ کرتا ہے، اس کی عقل کبھی اس کو دھوکہ نہیں دے گی۔ ناشتے میں زیادہ میٹھے کا استعمال کرنے سے شوگر کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ سونے سے قبل اپنے کپڑے اور بستر جھاڑ لینا سنت ہے، اس سے نیند بھی اچھی آتی ہے۔ کھجور، ادرک اور لہسن کا استعمال دل کا دورہ پڑنے سے روکتے ہیں۔ سائنس کے مطابق آپ جتنا خوش رہیں گے، آپ کو اتنے ہی آرام کی کم ضرورت پیش آئے گی۔ 10 گھنٹوں سے زیادہ نیند جسمانی مسائل کا سبب بن سکتی ہے۔ زیادہ نیند لینا یادداشت کو کمزور کر دیتی ہے۔ بدن میں خون کی روانی بہتر بنانی ہے تو کھجور کو شہد کے ساتھ کھانا شروع کر دو۔ ناظرین، پیشاب میں زیادہ پیلا پن آنے لگے تو کھیرے والا رس پینا شروع کر دو۔ نہار منہ پستہ کھاؤ، بنائی کو طاقت مل جائے گی۔ اگر جلدی سونا چاہتے ہو تو سونے سے قبل اپنے دماغ کو ہر قسم کی سوچوں سے آزاد کر کے سوئیں۔ احادیث سے ثابت ہے کہ سورہ یاسین فجر کے بعد پڑھنے سے انسان کی ہر جائز خواہش پوری ہو جاتی ہے۔ سائیکل کی سواری کرنے والے افراد کے جوڑوں میں درد نہیں ہوتا۔ چین میں نزلہ زکام کے سدباب کے لیے کالی مرچ ہزاروں سال سے استعمال ہو رہی ہے۔ اگر آپ اسے شہد میں ملا کر استعمال کریں تو یہ کھانسی کو بھی فوری دور کرتی ہے۔ ناظرین، کالی مرچ قبض کے مریضوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ قبض سے نجات حاصل کرنے کے لیے کھانوں میں کالی مرچ کا استعمال بڑھائیں۔ بھوک کم لگتی ہو تو آدھا چھوٹا چمچ کالی مرچ اور 1 بڑا چمچ شہد ملا کر کھا لیں۔ روزانہ اس نسخے پر عمل کرنے سے بھوک لگنے لگے گی۔ بھوک بڑھانے کے لیے کھانے میں کالی مرچ کا استعمال مفید ہے۔ اپنی زندگی میں ہر کسی کو اہمیت دو۔ جو اچھا ہوگا وہ خوشی دے گا، جو برا ہوگا وہ سبق دے گا۔ ناظرین، اگر کھانا ہضم کرنے میں دیر لگتی ہو تو پسی ہوئی کالی مرچ، پسا ہوا زیرہ، 2 چمچ دہی اور نمک برابر کی مقدار میں مکس کر لیں۔ اس مکسچر کو دن میں 2 بار کھانے کے بعد گرم پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ معدہ کھانا جلدی ہضم کرے گا۔ کالی مرچ کے استعمال سے اعصابی نظام تیز ہوتا ہے اور پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ اسی طرح کالی مرچ کھانے سے جسم میں پسینہ بنتا ہے، جس سے جسم کا درجہ حرارت کم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، دوپہر کے وقت بس 2 گھنٹے آرام کرنا چاہیے۔ جو لوگ دوپہر کے وقت زیادہ سوتے ہیں وہ جلدی بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ برتن دھوتے وقت لیموں کا چھلکا استعمال کرنے سے برتن صاف اور جلدی دھل جاتے ہیں۔ زیادہ کھانے کی صورت میں بھاری پن محسوس ہونے لگے تو تھوڑا سا سونف کھا لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم خطائیں کرتے کرتے زمین و آسمان بھر دو پھر اللہ سے استغفار کرو تو یقیناً وہ تمہیں بخش دے گا۔ اور اس کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، اگر تم خطائیں کرو ہی نہیں تو اللہ عز و جل تمہیں فنا کر کے ان لوگوں کو لائے گا جو خطا کر کے استغفار کریں گے اور پھر اللہ انہیں بخشے گا۔ ناظرین، رات کے وقت بادام کے 3 دانے شہد میں ڈبو کر کھا لیں، اس سے سوچنے کی صلاحیتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ ناریل کا رس پی لینے سے بالوں کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں کو بھول جانے کی پرابلم ہو وہ نہار منہ اخروٹ اور بادام زیادہ سے زیادہ کھایا کریں، کبھی کوئی بات نہیں بھولے گی۔ کھانے میں روزانہ 1 کھیرا ضرور کھاؤ، بوڑھے ہو جاؤ گے پھر بھی آپ کا معدہ خراب نہیں ہوگا۔ سفید کچے چاولوں کے استعمال سے گردوں میں پتھری ہو جاتی ہے۔ جو لوگ ناشتے میں روزانہ سلاد استعمال کرتے ہیں وہ موٹاپے کا شکار نہیں ہوتے۔
زیادہ پانی پینے سے گردے کی پتھری نہیں بنے گی۔ ناریل کھانے سے سر کے بال کمزور نہیں ہوں گے۔ ناظرین، جو شخص معدے کی تکلیف سے بچنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ کھانے کے بعد پانی نہ پیے۔ کمزور ہاضمے والے لوگوں کے لیے مولی کھانا بہت مفید ہے، غذا کو ہضم کرتی ہے اور یہ پیشاب آور ہے۔ جس گھر میں فاسٹ فوڈ کے بجائے پھلوں کا زیادہ استعمال کیا جاتا ہے اس گھر میں کبھی کوئی بیماری نہیں آتی۔ گرم گرم کھانا کھانے سے دانتوں کے اوپر سیاہ دبے پڑ جاتے ہیں، اسے ختم کرنے کے لیے نیم کے پتوں کا رس دانتوں پر لگانے سے دانت چمک اٹھتے ہیں۔ ناظرین، جس میں انسان ایک وقت میں صرف 45 یونٹ تک کا درد برداشت کر سکتا ہے، لیکن ایک عورت جب ماں بنتی ہے تو وہ 57 یونٹ تک کا درد سہ جاتی ہے، یعنی ایک وقت میں 20 ہڈیاں ٹوٹنے کے برابر درد۔ لہٰذا کبھی بھی کسی عورت کو یہ مت کہنا کہ تم یہ کام نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ وہی ہے جو 2 دلوں کے ساتھ مسکرا سکتی ہے، 4 پھیپھڑوں کے بوجھ تلے سانس لے سکتی ہے اور اپنی کوکھ میں 2 جہانوں کا وزن اٹھا کر نئی زندگی کو جنم دے سکتی ہے۔ ناظرین، پیشاب پیلا زرد آنے لگے تو پانی میں تھوڑا عرق گلاب ڈال کر پی لو، پیشاب سفید آئے گا۔ پانی زیادہ پی کر پھل کا استعمال مت کیا کرو، کیونکہ اس سے معدے میں تیزابیت پیدا ہوتی ہے۔ آپ کے سونے کی جگہ جتنی آرام دہ ہوگی آپ کو اتنی ہی نیند اچھی آئے گی۔ جن عورتوں کے بال گرنے لگیں وہ پیاز کے رس میں آملہ اور ناریل کا تیل ملا کر سر پر لگائیں، اس سے بال گرنا بند ہو جائیں گے اور خشکی بھی نہیں ہوگی۔ چقندر بدن سے چکنائی کو دور کرتا ہے اور جلد کو تازگی فراہم کرتا ہے۔ سونے سے قبل بھنے ہوئے چنے کھانے سے پیشاب میں رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں۔ مسند کی ایک حدیث میں ہے کہ ایک بوڑھا شخص لکڑی ٹکاتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ میرے چھوٹے موٹے گناہ بہت سارے ہیں، کیا مجھے بھی بخشا جائے گا؟ آپ نے فرمایا، کیا تو اللہ کی توحید کی گواہی نہیں دیتا؟ اس نے کہا، ہاں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی بھی دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیرے چھوٹے موٹے گناہ معاف ہیں۔ ناظرین، کالے چنے کی روٹی بنا کر کھانے سے بال صحت مند اور کالے ہو جاتے ہیں۔ روزانہ نہار منہ کھجور کا دانہ کھانے سے معدہ توانا اور مضبوط رہے گا۔ ہاتھ کی چھوٹی انگلی پر زیتون کا تیل لگا کر آنکھوں کے باہر کی طرف مالش کرنے سے آنکھوں کے گرد ہلکے دور ہو جاتے ہیں۔ باداری مرغی زیادہ کھانا پیشاب کی نالیوں میں انفیکشن کرتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہفتے میں ایک بار پیزا کھانے سے خوراک کی نالی کے کینسر سے بچ سکتے ہیں؟ ایک کپ روزانہ نیم گرم دودھ پینے سے ہڈیوں کی کمزوری کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ مرچ مسالے زیادہ استعمال کرنے سے آپ کو بواسیر کی پرابلم ہو سکتی ہے۔ مسند احمد کی حدیث میں ہے، ہر جہنمی کو اس کی جنت کی جگہ دکھائی جاتی ہے، اس وقت وہ کہتا ہے کاش کہ اللہ مجھے ہدایت دیتا، یہ اس لیے کہ اسے حسرت اور افسوس ہو۔ اور اسی طرح ہر جنتی کو اس کی جہنم کی جگہ دکھائی جاتی ہے، اس وقت وہ کہتا ہے کہ اگر مجھے اللہ تعالیٰ ہدایت نہ دیتا تو وہ جنت میں نہ آ سکتا، یہ اس لیے کہ وہ شکر اور احسان کے ماننے میں اور بڑھ جائے۔ ناظرین، جب گناہ گار لوگ دنیا کی طرف لوٹنے کی آرزو کریں گے اور اللہ کی آیتوں کی تصدیق نہ کرنے کی حسرت کریں گے اور اللہ کے رسولوں کو نہ ماننے پر کڑنے لگیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے گا کہ اب ندامت لا حاصل ہے، پچھتاوا بے سود ہے۔ دنیا ہی میں تو اپنی آیتیں اتار چکا تھا، اپنی دلیلیں قائم کر چکا تھا، لیکن تو انہیں جھٹلاتا رہا اور ان کی تابعداری سے تکبر کرتا رہا، ان کا منکر رہا، کفر اختیار کیا، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ زیادہ چائے پینے کی عادت سے گردے خراب ہونے کا خدشہ بڑھ جاتا ہے۔ نیم کے پتے چبانے سے خون صاف ہو جاتا ہے اور چہرے کی جھریاں غائب ہو جاتی ہیں۔ دودھ پینے سے کمر کی مضبوطی میں اضافہ ہوتا ہے، دل اور دماغ کو طاقت حاصل ہوتی ہے۔ جو دودھ میں السی کا دانہ شامل کر کے پیتا ہے اس کی نظر عقاب سے بھی تیز ہو جائے گی۔ پیٹ کی تمام بیماریوں سے نجات چاہتے ہو تو پودینے کے پتے کثرت سے چباتے رہا کریں۔ پیاز کا رس بالوں میں لگانے سے بال لمبے اور مضبوط ہوتے ہیں۔ ایسی عورتیں جو موٹاپے کا شکار ہیں، پیٹ باہر کو نکل آیا ہو، وہ لہسن اور ادرک کو خشک کر کے ہم وزن پیس لیں اور ان کی چنے کے برابر گولیاں بنا کر رکھیں۔ ایک گولی نہار منہ روزانہ لیں
कुछ अरसे के इस्तेमाल से मोटापे से निजात मिल जाएगी और बड़ा हुआ पेट भी कम हो जाएगा। बच्चा पैदा होने के बाद पेट की जिल्द लटक जाए तो बंद गोभी इस्तेमाल करने से जिल्द टाइट हो जाती है। पट्ठे मजबूत करना चाहते हो तो पालक और मेथी को मिलाकर खाया करो, पत्थर की तरह पट्ठे मजबूत हो जाएंगे। अगर आप हफ्ते में सिर्फ 20 अदद बादाम भी इस्तेमाल कर लें तो इससे न सिर्फ दिमागी सलाहियतों पर मुस्बत असर पड़ता है बल्कि यादाश्त भी तेज़ हो जाती है। नाज़रीन, साइंस के मुताबिक अगर 5 से 10 मिनट आप अपने बदन को कोई हरकत नहीं देते तो इस तरह आप जल्दी सो जाएंगे। अगर सर में दर्द रहता हो तो अपनी गर्दन की पिछली जानब बर्फ़ का एक टुकड़ा कुछ देर के लिए रख दें। ऐसा करने से सर को बहुत सुकून मिलता है। सुबह नहार मुँह वॉक करके फिर थोड़ी देर किसी चीज़ से लटक जाया करो, इससे कद में इजाफा होता है। जो लोग रोटी खाने से पहले पानी पी लेते हैं, जान लो वो लोग लंबी उम्र पाते हैं। वक़्त पर सोने के चंद अहम फ़वाइद। वक़्त पर सोने से दिल सेहतमंद रहता है। वक़्त पर सोने से बदन की सोजिश नहीं होती। वक़्त पर सोने से टेंशन दूर हो जाती है। वक़्त पर सोने से दिमाग सही काम करता है। नाज़रीन, दुबले पतले लोग रोज़ाना 8 केले खाएं, जल्दी मोटे हो जाएंगे। जो रात को दूध पीकर सोता है उसका रंग कभी ख़राब नहीं होता, लेकिन दूध पीने से 2 घंटे बाद सोना चाहिए ताकि हाजमा ख़राब ना हो सके। रात भर भूखा रहने के बाद भूख मेटाबॉलिज्म को फाल करता है। नाश्ता छोड़ने की सूरत में जिस्म तवानाई महफूज करने के लिए मेटाबॉलिज्म की रफ्तार कम कर देता है। इससे वक़्त के साथ वज़न बढ़ने का ख़तरा होता है, क्योंकि सुस्त मेटाबॉलिज्म का मतलब है दिन भर कम कैलोरीज जलेंगी। हज़रत अब्दुल्ला बिन उबैद बिन उमैर फरमाते हैं कि इब्लीस मलऊन ने कहा, ए मेरे रब, तूने मुझे आदम की वजह से जन्नत से निकाला है और मैं इस पर इसके बगैर कि तू मुझे इस पर गलबा दे गालिब नहीं आ सकता। जनाब बारी ने फरमाया, जा तू उन पर मुसल्लत है। उसने कहा, अल्लाह कुछ और भी मुझे ज़्यादती अता फरमा। अल्लाह ताला ने फरमाया, जा बनी आदम में जितनी औलाद पैदा होगी इतनी ही तेरे यहाँ भी होगी। उसने फिर इल्तिजा की कि बारी ताला कुछ और मुझे भी ज़्यादती दे। परवरदिगारे दो आलम ने फरमाया, बनी आदम के सीने में तेरे लिए मस्कन बना दूंगा और तुम उनके जिस्मों में खून की जगह फिरोगे। उसने फिर कहा कि कुछ और भी मुझे ज़्यादती अनायत फरमा। अल्लाह ताला ने फरमाया, जा तू उन पर अपने सवार और प्यादे दौड़ा और उनके मालो औलाद में अपना सा जाकर इन्हें उमंगे दिला। गो हकीकतन तेरी उमंगे दिलाना और वादे करना सरासर धोखा है। उस वक़्त हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि ऐ मेरे परवरदिगार, तूने उसे मुझ पर मुसल्लत कर दिया, अब मैं इससे तेरे बजाए बगैर बच नहीं सकता। अल्लाह ताला ने फरमाया, सुनो, तुम्हारे यहाँ जो औलाद होगी उसके साथ मैं एक मुहाफिज मुकर्रर कर दूंगा जो शैतानी पंजे से महफूज रखे। हज़रत आदम ने और ज़्यादती तलब की। अल्लाह ताला ने फरमाया, एक नेकी को 10 गुना करके दूंगा, बल्कि 10 से भी ज़्यादा, और बुराई इसी के बराबर रहेगी या माफ़ कर दूंगा। आपने फिर भी अपनी यही दुआ जारी रखी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, तौबा का दरवाज़ा तुम्हारे लिए उस वक़्त तक खुला है जब तक रूह जिस्म में है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने दुआ की, अल्लाह मुझे और भी ज़्यादती अता फरमा। अब अल्लाह ताला ने ये आयत पढ़कर सुनाई कि मेरे गुनाहगार बंदों से कह दो वो मेरी रहमत से मायूस ना हो। नाज़रीन, ज़ुकाम के दौरान चिकनाई वाली चीज़ें इस्तेमाल करने से गुरेज करो, वरना ज़ुकाम में इजाफा हो जाएगा। खीरा खाने से प्यास की शिद्दत में कमी आती है, गर्मी और खून का जोश कम हो जाता है, पेशाब की जलन दूर हो जाती है। जिन लोगों के नाक के बाल बढ़ते हैं वो बीमारियों में घिरे रहते हैं। ज़्यादा ठंडी चीज़ें इस्तेमाल करने से मर्दाना कमज़ोरी का मसला हो जाएगा। खजूर खाने से नफ्स कभी कमज़ोर नहीं होता। काली मिर्च बलगम को हरकत में लाने जबकि शहद खांसी से आराम दिलाने के लिए सूदमंद है। इसके अलावा काली मिर्च सांस की अलामात को भी आराम पहुंचा सकती है। सुकून कोई इत्तफाकी तोहफा नहीं जो दूसरों के रवैयों पर मुनहसिर हो। ये तो एक अंदरूनी फैसला है जो हमें हर दिन खुद करना होता है। उन रास्तों को बंद कर दें जहाँ से मायूसी, तनकीद और जहर भरी हवाएं आती हैं, और उन खिड़कियों को खोल दें जहाँ से मोहब्बत, रोशनी और उम्मीद झांकती है। काली मिर्च में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स आपकी सेहत में बेहतरी लाने में कई तरह से काम आते हैं। ये बीमारियों से लड़ने और कुव्वत मुदाफ़त बढ़ाने में भी मदद करते हैं।
ایک تحقیق کے مطابق دیگر غذاؤں کی نسبت کالی مرچ میں سب سے زیادہ اینٹی آکسیڈنٹس پائے گئے ہیں اور اس میں سب سے زیادہ فینولک پایا گیا ہے جو کینسر سے تحفظ دیتا ہے۔